الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو امام حسین سے محبت کرنے والوں میں قرار دیا. آج یہ خاص پیشکش جو آپ کی خدمت میں ہے وہ زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے ہے. زیارت کربلا ابتدا سے ہی ائمہ حضرات علیہ السلام کی تاکید رہی ہے اور اپنے اصحاب کو حضرات نے حکم دیا زیارت کربلا کے لیے. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے، ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے جہاں حضرت فرماتے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام. حضرت فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو حکم کرو کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کو جائیں. کیوں؟ فَإِنَّ إِتِيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ. چونکہ اس زیارت کے جو فائدے ہیں وہ یہ کہ زیادتی رزق زیادہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے اور بہت سی بلائیں انسان کی زندگی سے دور ہوتی ہیں. بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ من اراد ان یکون فی جوار نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جوار علی و فاطمہ علیہم السلام فلا یدا زیارت الحسین ابن علی علیہم السلام. اگر کوئی چاہتا ہے کل قیامت میں نبی علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جوار میں رہے تو ہرگز امام حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے. بس آپ غور کریں، ایک سب سے بڑا معنوی فائدہ جو زیارت امام حسین کا ہے وہ یہ کہ کل قیامت میں ہمیں ان ہستیوں کی اور ان ذوات کا جوار اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. بعض روایات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے کم ثواب جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، مولا فرماتے ہیں ادنی ما یصاب بہ زائر الحسین. سب سے کم ثواب جو زائرین امام حسین کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اذا عرف حقہ، جب وہ مولا کی معرفت کے ساتھ اور حضرت کی حرمت کا خیال کر کے اور حضرت کی دائرہ ولایت میں رہ کر اور ولایت کی معرفت کے ساتھ جب زیارت کو جاتا ہے تو سب کم ثواب اسے ملتا ہے ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. جو کچھ بھی اس کے گناہ گزشتہ میں رہے ہوں اور جو آئندہ میں ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہے کہ روایت میں ہے کہ من اراد ان یقضی حق رسول اللہ و حق امیر المومنین و حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر کوئی رسول کا حق اور پیغمبر اور امام علی کا حق اور صدیقہ طاہرہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے. بس آپ غور کریں یہ زیارت کس قدر عظیم ہے، حتیٰ اس زیارت کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے یہاں روایات میں عجیب ہیں. امام
جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلبی ایک راوی ہے، اس نے مولا سے نقل کیا ہے کہ میں نے مولا کی خدمت میں کہا، مولا وہ لوگ جو حضرت کی زیارت کو نہیں جاتے جبکہ ان کے اندر طاقت ہے، توان ہے، پیسہ ہے، جسمانی کوئی کمزوری نہیں ہے، جا سکتے ہیں، نہیں جاتے تو ان کا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا انہو قد اق رسول اللہ واقنا واستخف بامر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کی نافرمانی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے، واستخف بامر ہوا لہو، اور ایک ایسے امر کو اور ایک ایسی چیز کو معمولی جانا ہے جو ان کے لیے بہت ہی مفید تھی۔ اور پھر مولا فرماتے من زارہ کان اللہ لہ من ورائے حوائجہ، اگر کوئی حضرت کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کی حاجات کو پورا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، حتیٰ اہم امر دنیا جو اس کے رہ جاتے ہیں اللہ ان سب کو کافی ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ زیارت اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس حالت میں لوٹتا ہے کہ گناہوں کا کوئی بوجھ اس کے سر پہ نہیں ہوتا، الا وقد محیت من صحیفتہ، تمام گناہ اس کے نام عمل سے مٹا دیے جاتے۔ پس آپ غور کریں یہ کس قدر عظیم فیض اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یزور قبر الحسین فقد حرم خیرا کثیرا ونقص من عمرہ سنۃ، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کو نہیں جاتا وہ ایک بہت اہم اور بہت زیادہ خیر سے اور نیکی سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے اور اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یاتے قبر الحسین من شیعتنا کانا منتقص الایمان و منتقص الدین، اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی امام حسین کی زیارت کو نہیں آتا وہ ناقص الایمان اور ناقص الدین ہے، یعنی ادھورا دین رکھتا ہے اور ادھورا ایمان رکھتا ہے۔ ایک روایت جو بہت ہی حسین روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، راوی کا نام حسین ہے جو علی ابن سویر ہیں، اور یہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ امام نے ان سے فرمایا یا حسین من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین، اے حسین اگر کوئی اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، ان کان ماشیاً اگر وہ پیدل جا رہا ہو، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک حسنہ اسے عطا کرتا ہے، ومحا عنہ سیئہ، اور ایک سیئہ اور گناہ اس کی زندگی سے ختم کرتا ہے، حتی اذا صار فی الحائر، جب وہ حائر میں پہنچ جاتا ہے تو کتب اللہ من المصلحین المنتجبین، تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار مصلحین یعنی صالحین میں اور منتخبین میں کرتا ہے، حتی اذا قضا مناسکہ، اور جب وہ زیارت کے ارکان بجا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فائزین میں یعنی کامیاب ہونے والوں میں لکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر کی سمت آنے لگتا ہے تو ایک ملک اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم پر اللہ سلام بھیج رہا ہے اور خدا نے تم سے کہا ہے کہ اب یہاں کے بعد اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم زیارت کا فیض جن زائرین کو حاصل ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
ان سب کو اس زیارت سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اس سال نہیں جا سکے ان تمام کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں سب کو حضرت کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم